بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قانون کے خلاف کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور ہمارے ہاں ایسی غلط فہمیوں کو بس اوقات خوب اچھالا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو اسلامی قانون سے دور کرنے کی اور اس سے متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ان اشکالات کا جواب ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اشکالات کیا ہیں ہمیں عام طور پہ ان کا ہی نہیں پتا ہوتا۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی اسلامی حدود بڑی سخت ہے، بہت کڑی شرائط ہیں اسلام نے جو رکھی ہیں جرائم کے لیے، یعنی جرائم پر جو سزائیں ہیں وہ بہت سخت رکھی ہیں۔ اور اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ قتل کی سزا قصاص ہے، تو قرآن کہتا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل ان النفس بالنفس والعین بالعین، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بھی یہی سزا مقرر کی تھی، ہاتھ کاٹنا ہے تو پچھلی شریعتوں میں بھی یہ حکم موجود تھا۔ زنا کی سزا شادی شدہ ہو تو سنسار کرنا، حدیث پاک بتاتی ہے وہ یہودی اور یہودیہ کے بدکاری کے واقعے میں کہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھا، تورات میں بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو حدود اور تعزیرات ہیں یہ صرف اسلام میں ہی نہیں، اسلام سے پہلے بھی ایسے ہی تھی، بلکہ اسلام نے تو ایسی ان چیزوں کو منقح کیا ہے اور ان پہ ایسی کڑی شرائط لگا دی ہیں ان کے اس بات کے لیے کہ اگر وہ نہیں ہوگی تو حد نہیں لگے گی۔ مثال کے طور پہ اسلام کہتا ہے الحدود تندری بالشبہات، حدود شبہات سے ساکت ہو جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ زانی کو کوڑے یا رجم کی سزا تب ہوگی جب 4 لوگوں نے اسے اس حالت میں دیکھا ہو، کل مکھ حالتی، جیسے کہ سرمچو سرمدانی میں، ورنہ یہ دعویٰ کرنے والے، الزام لگانے والے وہ محدود فی القذف ہو جائیں گے، ان پہ سزا جاری ہوگی۔ تو اسلام نے تو اگر یہ حدود لاگو کی ہیں تو ان کے لیے شرائط بھی کھڑی رکھی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ قیام امن کے لیے اور معاشرے سے خرابیاں ختم کرنے مٹانے کے لیے سزا تو ایک عقلی طور پہ بھی ناگزیر چیز ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے عقل والو۔ تو قصاص میں زندگی ہے، مطلب ایک بندہ قصاصاً قتل کیا جائے گا، باقی کی جان بچ جائے گی۔
اور اگر کسی کو بھی قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا، کسی پہ حد نہیں لگتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورے معاشرے میں بدامنی پھیلے گی، فساد ہوگا۔ تو کیوں نہ چند لوگوں کو قصاصاً قتل کر کے، ان کا ہاتھ کاٹ کے، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر کے جو اسلام نے بتایا ہے، باقی پورے معاشرے کو ہم محفوظ کر لیں، یہ بہتر نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا۔ تو معاشرے کا بگاڑ تو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جب ایک موقع پہ کہا گیا کہ اسلامی حدود نافذ کی جائیں، تو غالباً کسی سیاستدان نے، جو شاید بے نظیر تھی یا کون تھا، کہا کہ پھر تو ملک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پورا ملک چور ہے، اگر سزا جاری کی تو پورے ملک کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام کا قانون جو ہے یہ تو صدیوں پرانا ہے، فرسودہ ہے، جدید دور کی ضروریات اور مطالبات کو یہ پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن ان بیچارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حکمرانی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ماضی قریب میں ترکی حکومت خلافت عثمانیہ اور مغلیہ حکومت کے دور تک اسلام نے حکمرانی کی ہے۔ اور یہ ترقی یافتہ دور تھا جس میں اسلامی کی حکومت تھی دنیا میں، اور ہر زمانے کی تمام ضروریات کو اسلام نے پورا کیا ہے۔ اور یہ ترکی خلافت عثمانیہ 3 بر اعظم پہ پھیلی رہی ہے، پھیلی ہوئی تھی، محیط تھی، 3 بر اعظموں پہ اسلام کی حکومت تھی۔ ادھر ہند و پاک پہ، افغانستان پہ اسلام کی حکمرانی تھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے تک۔ اور جو اسلام اب سے 100 سال پہلے تک، 200 سال پہلے تک دنیا پہ حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ اسلام آج بھی دنیا پہ حکمرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب والا فقہی اختلافات ہیں اسلام کے قانون میں، ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، شافی کچھ کہتے ہیں، احمد مالک کچھ کہتے ہیں، مالک و احمد رحمہ اللہ تعالی۔ لہذا ان مولویوں کا تو آپس میں اتفاق نہیں ہے، اس لیے ایسی فقہ کو، ایسے دین کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ تو جناب والا آج تک تقریباً 12 صدیاں اسلام نے حکومت کی ہے دنیا پہ، تو 12 صدیاں اسلام نے ان اختلافات کے باوجود حکومت کی ہے۔ اور
آپ دیکھیں کہ ایک خطے میں ایک فقہ چلی، دوسرے خطے میں دوسری، اور حرمین شریفین میں جب نماز کے مسائل میں اختلاف ہوا تو 4 فقہا کے الگ الگ مصلی تھے وہاں پہ. یعنی کیسا اتفاق و اتحاد ہے کہ چاروں اماموں کے الگ مصلی ہیں اور سب ایک ہی جگہ پہ رہ کے آپس میں وہ مل جل کے اپنے اپنے امام کی تعبیر و تشریح کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں. پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اقلیتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں اسلام میں، ان کے ساتھ ظالمانہ اور تحقیر آمیز سلوک روا رکھا جاتا ہے، اسلام میں ان کے مذہبی اور شہری حقوق سلب کر لیے گئے اور اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. یہ اعتراض کرنے والے عام طور پہ غیر مسلم ہوتے ہیں، مستشرقین ہیں جنہوں نے اس قسم کے اعتراضات کیے. چنانچہ پادری تھا ملکم مکال، اس نے ٹائمز آف انڈیا میں اس بات پہ ایک عرصہ پہلے زور دیا. 1895 2 جنوری کا شمارہ تھا ٹائمز آف انڈیا، اور جب اس نے اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے اس کا جواب لکھا. اور اسلام نے جو ذمیوں کو حقوق دیے اس پہ بہترین مدلل گفتگو فرمائی. وہ مقالات شبلی میں اور اسی طرح الفاروق اور اسلام اور مستشرقین ان کی جو کتابیں ان میں موجود ہیں. تو قوانین عالم میں اسلامی قانون کا امتیاز کتاب سے یہ اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اسلام نے ان کو کیا حقوق اور تحفظات دیے ہیں بڑی تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں. تو میں اتنی تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے وقت میں. باقی یہ مضمون آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس مضمون کا مطالعہ فرما لیجئے گا. تو توجہ فرمائیے گا. اسلام نے ذمیوں کو کیا حقوق دیے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں سے جو معاہدات کیے ان میں وہ دفعات موجود ہیں آج بھی. نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ فرمایا اور ایلا ازرو ازہات وغیرہ قبائل سے معاہدات کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں فرمایا کہ کوئی دشمن ان پر حملہ کرے تو ان کی طرف سے مدافعت کی جائے گی. یحفظوا یمنعوا، ان کو ان کے مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا. جزیہ کی ادائیگی کے لیے ان کو محصل کے پاس جانا نہیں پڑے گا، محصل خود جائے گا ان سے جزیہ وصول کرے گا. ان کی جان محفوظ رہے گی، ان کا مال محفوظ رہے گا.
اور اسی طرح ان کو مذہبی ملی تحفظ فراہم کیا جائے گا، ان کا مال، زمین، ان کے قافلے، تجارتی کارواں، ان سب چیزیں محفوظ رہیں گی، اور وہ چیزیں جو ان کے قبضے میں بحال رہیں گی۔ پادری، راہب، گرجوں کے عہدیدار اپنے عہدوں سے برطرف نہیں کیے جائیں گے، صلیبوں، مورتیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان سے عشر نہیں لیا جائے گا، ان کے ملک میں کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی، فکر اور عقیدہ کی آزادی ان کو حاصل رہے گی، اور جو پہلے سے انہیں حقوق حاصل تھے وہ بھی حاصل رہیں گے، وہ بھی ان سے واپس نہیں لیے جائیں گے۔ اور جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں، ان قوانین کا اطلاق ان پر بھی ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ جان کا تحفظ ہے ایک بنیادی چیز ہے۔ اس سلسلے میں ایک موقع پہ قبیلہ بکر ابن وائل کے ایک مسلمان نے ہیرا کے ایک عیسائی کو مار دیا تھا۔ عمر فاروق کو اطلاع ہوئی تو فرمایا قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ کر دیا گیا، حنین نام تھا اس کا۔ اور حضرت علی نے صاحب لفظوں میں فرمایا من کان لہ ذمتنا فذمت فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا، ذمی لوگوں کا خون بہا ہمارے خون بہا کے برابر ہے، اور ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے۔ اور جائیداد اور مال کا تحفظ بھی اسلام انہیں دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق کے زمانے میں ایک شخص نے دجلہ کے کنارے گھوڑوں کو پالنے کے لیے رمنا بنانا چاہا۔ حضرت موسیٰ اشعری جو بصرہ کے گورنر تھے، لکھ کے بھیجا کہ اگر وہ زمین ذمیوں کی نہ ہو اور اس میں ذمیوں کی نہر اور کنووں کا پانی نہ آتا ہو تو سائل کو زمین دے دی جائے۔ خلیفہ منصور عباسی نے بغداد کے دارالخلافہ کا جب خلافہ بنانا چاہا، بغداد کو دارالخلافہ بنانا چاہا، تو آس پاس کی زمینیں ان کے مالکان سے قیمت دے کے وصول کی، جو ذمی بھی تھے ان میں۔ اور امام یوسف نے کتاب الخراج میں یہ مسئلہ لکھا ہے وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَهِيَ يَتَوَارَثُونَهَا وَيَتَبَايَعُونَ، ذمیوں سے زمین چھینی نہیں جائے گی، وہی اس کے وارث ہوں گے اور اسے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ مذہبی حقوق کا تحفظ بھی اسلام نے انہیں دیا۔ چنانچہ حضرت خالد نے حضرت بکر صدیق کے زمانے میں جب ہیرا فتح کیا تو معاہدہ لکھ کر دیا کہ لا يهدم لهم بیعۃ ولا کنیسۃ ولا یمنعون من ضرب النواقیس ولا من اخراج الصلبان فی یوم عیدہم، ان کے گرجے توڑے نہیں جائیں گے، ان کے عبادت خانوں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا، اور انہیں روکا نہیں جائے گا ناقوس بجانے سے، اور صلیبے انہیں عید کے دن نکالنے سے روکا نہیں جائے گا۔ تو اس قسم کی بہت سے حوالہ جات ہیں۔ حضرت خلیفہ ہادی کے زمانے میں 169 میں جب علی ابن سلیمان مصر کا گورنر ہوا تو حضرت مریم کے گرجے اور چند گرجوں کو اس نے منہدم کروا دیا۔ تو ہادی نے 1 سال کی خلافت کے بعد وفات پائی، اس کے بعد ہارون رشید خلیفہ ہوا۔ تو ہادی کا جو گورنر تھا علی ابن سلیمان، ہارون رشید نے اسے معزول کر دیا اور موسیٰ ابن عیسیٰ کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ تو موسیٰ نے گرجوں کے بارے میں علماء سے استفتاء کیا، تو لیث ابن سعد جو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ
جو گرجے گرائے گئے دوبارہ تعمیر کروائے جائیں. چنانچہ یہ دور تھا تبا تابعین کا، خلیفہ ہارون رشید کا، تبا تابعین کا یا اس کے بعد کا، تبا تابعین کا دور تھا. چنانچہ یہ گرجے تعمیر کروائے گئے اس زمانے میں سرکاری خزانے سے. تو آج پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں مندر گرجے تعمیر کروائے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ بس یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور گرجے اور مندر بنائے جا رہے ہیں. لیکن وہاں مسجدیں بھی بنائی جاتی تھی اور گرجے اور مندر بھی وہ بنوائے جاتے تھے، ان کو حقوق دیے جاتے تھے، بنا سکتے تھے، اور گرا دیا جاتا تو دوبارہ بنا کے دیا جاتا. اور اب نئے گرجوں کے بارے میں کیا حکم تھا، کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو شہر مسلمانوں کے آباد کرنا ہے وہاں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے عبادت گانے، اپنے عبادت خانے تعمیر کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی شہر ہے مسلمانوں نے بنایا، اب دوسرے لوگ آئیں اور وہاں پہ اپنا گرجا بنائیں، اپنا مندر بنائیں، اپنا ماں بارگاہ بنائیں، اس کی انہیں اجازت نہیں ہے. البتہ جو پہلے سے آباد ہیں اور جہاں پہ ذمی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو معاہدات کیے گئے اس کے مطابق عمل کیا جائے. یعنی اگر انہوں نے گرجے بنانے کی اجازت مانگی ہے اور مسلمانوں نے دی ہے تو بنائے جائے. چنانچہ تاریخ میں ہمیں بکثرت ملتا ہے کہ قاہرہ ہے تو وہاں اسلامی دور میں انہوں نے اپنے علاقوں میں نئے گرجے بنائے، بغداد میں، اور اسی طرح بہت سے علاقوں میں جہاں ان کی آبادیاں تھیں انہوں نے اپنے نئے گرجے بنائے. عضد الدولہ نامور بادشاہ تھا، اپنے وزیر نصر ابن ہارون کو چرچ اور گرجاؤں کے بنانے کی عام اجازت دی تھی. چنانچہ 379 ہجری میں پوری سلطنت میں کثرت سے چرچ اور گرجے تعمیر کیے گئے. نہیں، جہاں جہاں وہ لوگ رہتے تھے وہاں وہاں انہیں گرجے بنوا کر دیے گئے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، جہاں پہ عیسائی ہیں ان کو گرجا بنا کر دے دیا جائے، ہندو ہیں ان کو مندر بنا کر دے دیا جائے، لیکن ساتھ گورنمنٹ مساجد بھی بنائے، مدارس بھی بنائے. یہ نہ ہو کہ کبھی مدینہ مسجد طارق روڈ کے گرانے کا آرڈر ہو رہا ہے اور کبھی اسلام آباد میں 7 مسجدیں ایک موقع پہ گرائی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی مسجدیں مختلف موقعوں پہ گرائی گئی ہیں. اور ابھی اطلاع آئی تھی کہ اور جگہ پہ تبلیغی مرکز گرانے کا آرڈر ہے اسلام آباد میں. تو بہرحال گورنمنٹ بناتی نہیں ہے، مساجد گراتی ہے ہماری گورنمنٹ. تو یہ آگے اب انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل کی ہے ان مسلمان ادوار میں ہندوؤں کو جو مذہبی حقوق دیے گئے ہیں، اورنگزیب عالمگیر نے انہیں کیا دیا ہے. ان میں سے کئی باتیں تو آپ اس میں کچھ باتیں خلاصہ ان کا آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پہ بھی، غزل الفکری میں بھی، اور بہت سی تفصیلات ہیں. میں مضمون آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایسا ہوا کہ ذمیوں کو کسی لباس کے پہننے کا حکم دیا تو ذمیوں نے کہا کہ ہم تو وہی لباس پہنیں گے جو ہم پہلے سے پہنتے آئے ہیں.
تو لیکن اہل اسلام کو ان کے لباس سے ان کی مشابت سے روکا گیا ہے. بہرحال زنار ہے تو ذمی باندھ سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوجی سربراہوں کو حکم بھیجا تھا اتلزموہم المناطق یعنی زنانیر، آپ انہیں زنار باندھنے کو لازم قرار دو. کن کے لیے؟ ذمیوں کے لیے. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اقلیت ہے، ذمی ہے، تاکہ ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ نہ کیا جا سکے. لیکن اب ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ ان کو ان کی تہذیب کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی ہے، اس کو لازم قرار دیا جا رہا ہے. صلیب اور ناقوس ہے. تو اس میں اتنی بات تو کہی، ایک موقع پہ معاہدے میں تحریر کیا گیا کہ مسلمانوں کی مجالس میں صلیب نہ لے کر آئیں، لیکن وَيَضْرِبُونَ مَوَاقِيتَهُمْ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، اوقات صلات میں نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جب. تو خنزیر ہے تو مسلمانوں کے ہاتھے میں نہیں لے کر آئیں گے، اپنے ہاں رکھیں. تو بہرحال یہ لمبی چوڑی بحث تھی. اب آگے بحث ہے ذمیوں کے لیے جزیے کا قانون کیا ہے. تو اسے انشاءاللہ نزیز ہم اللہ نے چاہا تو کل کچھ پڑھ لیں گے. اچھا جی، ہفتہ اور اتوار تو ہمارے سبق کی چھٹی ہوگی انشاءاللہ. اتوار کے دن چونکہ مدرسے کا جلسہ ہے، اور ہفتہ اتوار کچھ مدرسے میں تیاریاں اور کام کاج وغیرہ کروانی ہوتی ہیں ایک دو دن پہلے سے ہی، تو اس لیے ہفتہ اتوار سبق نہیں ہوگا. کل بھی شاید تھوڑا ہی سبق ہو. بہرحال انشاءاللہ اس کے بعد پھر ترتیب سے پیر کے دن سے پھر سبق شروع ہو جائے گا. تو آج اس وقت کرتے ہیں. ہادہ المرام ابھی ہادہ القدیم.